اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سائرہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک خاتون تھی۔ حضرت سائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر وقت ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شاہ مصر سے رشتہ داری تھی، اس بنا پر شاہ مصر نے حضرت سائرہ کو اپنے محل میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے مزاج سے خوب واقف تھے، اس وجہ سے سائرہ کو محل میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر سے بہت تھکے ہوئے تھے، اس وجہ سے بادشاہ سے کوئی بات چیت نہ ہو سکی، صرف اتنا ہی کہا، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بادشاہ نے جیسے ہی حضرت سائرہ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس پر سائرہ کا رعب اور دبدبہ طاری ہو گیا، جس سے وہ گھبرا گیا۔ اس نے فوری سائرہ سے معافی طلب کی۔ حضرت سائرہ نے اس کا قصور معاف کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاہ آپ کے ہلاک سے بہت متاثر ہوا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی زوجیت میں دے دیا اور بہت سا مال و اسباب بھی دیا اور ایمان لانے کا وعدہ بھی کیا۔ حضرت ہاجرہ کو آپ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے، زندگی بہت خوشگوار گزرنے لگی۔ حضرت سائرہ اور حضرت ہاجرہ محبت اور اتفاق کے ساتھ رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد فلسطین روانہ ہو گئے، اس لیے فلسطین کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ کو غم تھا۔ حضرت سائرہ اولاد کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان اور غمگین رہنے لگی۔ پہلی بیوی کی اولاد نہ ہونے پر آپ بھی بہت زیادہ پریشان رہتے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے، جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا آپ کھانا نہ کھاتے۔ معمول کے مطابق آپ کھانے کے لیے مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ مہمان آئے اور کھانا شروع کرے۔ آپ نے مہمان کا استقبال کیا، خوشی ہوئی کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ ایک جانور ذبح کرتے ہیں اور مہمان کی بہت زیادہ استقبال کرتے ہیں اور مہمان کی بہت زیادہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جب مہمان آیا، مہمان نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے رویے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ آپ مہمان کے لیے جانور ذبح کرتے اور بن کر ان کے سامنے رکھتے۔ ان آنے والے مہمان کے لیے بھی اس طرح کا انتظام کیا، لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ آپ کے زمانے میں یہ روایت تھی کہ مہمان کے کھانا نہ کھانے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا ہے، اس لیے آپ کو فکر لاحق ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر مند دیکھ کر آنے والے مہمان نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں، ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں اور قوم لوط کو ان کے گناہوں کی سزا دینے آئے ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے اور پوچھا، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ سائرہ کے بدن سے بھی اولاد ہوگی۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے اور سوچا کہ میری عمر 100 برس ہو گئی ہے اور حضرت سائرہ کی عمر 80 برس ہو گئی ہے، بھلا اس بڑی عمر میں کوئی اولاد کس طرح امید رکھ سکتا ہے اولاد کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ خاموش رہے۔ حضرت سائرہ فرشتوں کی باتیں سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اللہ کے ہاں سب کچھ ممکن ہے۔ فرشتوں نے اسحاق کے پیدا ہونے کی بشارت حضرت سائرہ کو سنائی۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم پر رحم اور برکت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو ستاروں کی مانند بڑھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا نام اسحاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب حضرت ہاجرہ کے پاس رہنے لگے۔